بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابع الاستعمال حقیقی و مجازی۔ وضع کے اقسام بیان کرنے کے بعد مقدمے کے 14 ابحاث میں سے 7ویں بات ہے وضع اور استعمال۔ ان دونوں میں دو فرق ہیں۔ ایک تو وضع پہلے ہوتا ہے، استعمال بعد میں ہوتا ہے۔ استعمال تو اردو میں بھی استعمال ہی کہتے ہیں نا، ایک لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا، اس کے بعد لوگوں نے اسی معنی میں استعمال کیا، تو مرتبہ اور رتبے کے لحاظ سے وضع پہلے ہوتا ہے، استعمال بعد میں ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ استعمال عام ہے، وضع خاص ہے۔ یعنی وضع تو صرف ایک معنی کے لیے ہوتا ہے، لیکن استعمال کبھی معنی اصلی میں ہوتا ہے، کبھی اصلی معنی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے استعمال کے لیے الگ گفتگو کی صاحب کتاب نے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ جب کوئی لفظ معنی کے لیے واضح نے وضع کیا تو لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو وہ ڈر استعمال کرے گا۔ جس طرح موبائل کمپنی والوں نے بنایا اور آپ اور میرے ہاتھ میں پہنچ گیا تو پتہ نہیں کیا سے کیا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کبھی غلط طریقے سے، کبھی صحیح طریقے سے۔ تو استعمال تو برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اسی معنی میں استعمال کیا جس کے لیے واضح نے وضع کیا تھا، اس استعمال کو استعمال حقیقی کہتے ہیں۔ واضح ہے نا مطلب؟ یعنی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا اور استعمال کرنے والوں نے واضح کی پیروی کیا اور لفظ کو اپنے اوریجنل معنی میں استعمال کیا۔ جس طرح موبائل کو جس طرح استعمال کرنا چاہے اسی طرح استعمال کیا تو یہ استعمال حقیقی کہلائیں گے۔ جس طرح لفظ اسد واضح نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ شیر کے لیے۔ حیوان مفترس کے لیے وضع کیا ہے اور آپ نے بھی استعمال کیا اسی معنی کے لیے۔ تو یہ تو بالکل صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ ہاں دوسرا طریقہ استعمال یہ ہے کہ لفظ معنی اصلی سے نکال کے کسی اور معنی میں استعمال کیا، اما وہ دوسرا معنی حقیقی کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتا ہے۔ آپس میں کوئی تشبیہ ہے، رابطہ ہے، اس کو کہتے ہیں استعمال مجازی۔ جیسا کہ لفظ اسد آپ نے رجل شجاع کے لیے استعمال کیا تو اس کو کہتے ہیں استعمال مجازی۔ تیسرا طریقہ استعمال ہے وہ ہے لفظ اپنے معنی کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے وضع کیا اور مناسبت بھی نہیں ہے، بے ربط معنی میں استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں استعمال غلط۔ جیسا کہ آپ نے ایک ڈرپوک بندے کے لیے شیر کہا، اسد کہا، تو یہ تو استعمال غلط ہے کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بس یہاں تک استعمال کے 3 اقسام ہو گئے۔ بس استعمال عام ہو گیا۔ استعمال کے اندر 3 قسم کے استعمال شامل ہے، حقیقی، مجازی اور غلط۔ ان اقسام میں سے استعمال حقیقی تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ استعمال غلط تو غلط ہے، اس میں بھی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ فقط استعمال مجازی کے بارے میں ہے۔ استعمال مجازی صحیح ہونا، درست ہونا سب مانتے ہیں، لیکن اس کے صحیح ہونا کس چیز کا تابع ہے یہ محل اختلاف ہے۔ تو 2 اقوال ہے۔ بعض علماء نے کہا استعمال مجازی صحیح ہونا واضح کی اجازت اور اس کی ترخیص پر موقوف ہے۔ واضح نے اجازت دی ہو اسی جگہ میں استعمال کرنا مجازاً صحیح ہے، اگر واضح کی طرف سے اجازت نہ ہو تو صحیح نہیں ہے۔ اور معنی حقیقی اور معنی مجازی میں علم معنی بیان میں ذکر ہونے والے علاقات اور رابطے موجود ہو تو استعمال صحیح ہے، ورنہ استعمال مجازی درست نہیں ہے۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول والے کہہ رہے ہیں نہیں، استعمال مجازی درست ہونا واضح کی اجازت سے کوئی ربط نہیں ہے، انسان کے ذوق سلیم سے مربوط ہے۔ انسان کی فطرت و طبیعت جس استعمال کو پسند کرے وہاں پہ ٹھیک ہے، واضح راضی نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب دوسرے قول کا قائل ہے۔ دوسرا قول کیا ہوا؟ استعمال مجازی صحیح ہونا انسان کی طبیعت سے مربوط ہے۔ تو یہ قول درست ہے۔ اس کے درست ہونے کے لیے صاحب کتاب نے دلیل لایا۔ دلیل یہ ہے کہ جب ہم
دنیا میں جو مختلف زبانیں ہیں ان میں دیکھتے ہیں تو ایک لفظ اپنے معنی حقیقی سے نکال کر معنی مجازی میں استعمال کرنا درست لگتا ہے اگرچہ واضح نے منع کیا ہو، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو معنی مجازی میں استعمال کرنا انسان کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ہے اگرچہ واضح نے اذن دیا ہو، غلط ہو رہا ہے۔ تو واضح کے اذن سے تو مربوط نہیں ہوا نا، جس طرح یہاں مثال کیا انسان کی طبیعت لفظ اسد رجل شجاع کے لیے استعمال کرنا اچھا لگتا ہے، طبیعت کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے استعمال، اسی لیے استعمال صحیح ہے اگرچہ واضح نے روکا ہو پھر بھی استعمال درست ہو رہا ہے۔ لیکن یہی اسد جو اس کے اندر شجاعت ہے اس کے اندر ایک اور خصوصیت ہے، وہ کریہ رائحۃ الفم، یعنی اصلی شیر کے دو صفات ہے، ایک شجاعت والی صفات ہے، دوسرا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اسد منہ سے بدبو آنے والے شخص میں استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا ہے اگرچہ واضح نے اس کی اذن دیا ہو پھر بھی غلط ہے۔ تو پتہ چلا استعمال مجازی درست ہونا اور غلط ہونا واضح سے کوئی مربوط نہیں ہوا، انسان کی طبیعت سے مربوط ہوا۔ اور اس کی تائید یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری زبانوں میں معنی مجازی میں شراکت ہے، جیسا کہ یہی لفظ اسد دیکھو، اسد عربی میں اسد رجل شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی وہ لفظ جو شعر کے لیے استعمال ہوا ہے نا وہ رجل شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال آپ کی زبان میں ہے یا نہیں ہے، یعنی جو بہادر ہے اس کے لیے شعر والا لفظ استعمال کرتے نہیں کرتے ہیں؟ اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اکثر زبانوں میں ایک جیسے مجازی استعمال ہے۔ اسی طرح اکثر زبانوں میں جو شخص مکار ہے اس کے لیے لومڑی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر زبانوں میں وہ بندہ جو بیوقوف ہے اس کے لیے حمار استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبانوں کا مشترک ہونا پتہ چلتا ہے کہ طبیعت سے مربوط چیز ہے، تو اکثر انسانوں کی طبیعت کو وہ استعمال اچھی لگی ہے اس لیے یہ استعمال درست ہے، واضح کے اجازت اور اس کے اذن سے کوئی مربوط نہیں ہے۔ بس یہاں تک بحث ہفتم ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 8واں بحث الدلالۃ تابعۃ للارادہ، یہ الگ بحث ہے، اس کے لیے الگ خلاصہ بیان کریں گے اور ابھی اس کی عبارت مکمل کریں گے۔ پہلے الاستعمال حقیقی و مجازی، استعمال کے دو قسم ہے، استعمال حقیقی اور استعمال مجازی۔ استعمال اللفظ فی معناہ الموضوع حقیقت، لفظ اپنے اصلی وضع شدہ معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے، وَإِسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ الْمُنَاسِبِ لَهُ مَجَازٌ، اور لفظ استعمال کرنا اپنے غیر موصولہ میں، المناسب لہو جو موصولہ کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہے، یہ استعمال کیا ہے؟ مجاز ہے۔ عبارت کا ترجمہ واضح ہے نا، وَإِسْتِعْمَالُهُ مبتدا ہے، مجاز خبر ہے۔ وَفِي غَيْرِ الْمُنَاسِبِ غَلَطٌ، اور لفظ غیر مناسب معنی میں استعمال کرنا استعمال غلط ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ مَحَلُّ وِفَاقٍ، یہ ایسی بات ہے جس پر تمام علماء متفق ہے، سب اس کو مانتے ہیں، استعمال یا حقیقی ہے یا مجازی ہے یا غلط ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ الْمَجَازِي، لیکن علماء میں اختلاف استعمال مجازی کے بارے میں واقع ہوا ہے۔ استعمال مجازی میں کیا اختلاف ہے؟ فی ان صحتہ هل ہی متوقفۃ علی ترخیص الواضع، آیا استعمال مجازی صحیح ہونا واضع کے اجازت پر موقوف ہے، وملاحظۃ العلاقات المذکورۃ فی علم البیان، اور علم بیان میں، علم معنی بیان میں جو رابطے اور علاقے ذکر کیے ہیں ان کو ملاحظہ کرنے پر موقوف ہے، او ان صحتہ طبیعیۃ تابعۃ لاستحسان الذوق السلیم، یا استعمال مجازی طبیعی ہے، انسان کی طبیعت سے مربوط ہے، تابعۃ لاستحسان الذوق السلیم، انسان کے ذوق سلیم کے اچھا لگنے کے تابع ہے، یعنی انسان کی طبیعت جس کو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئے نا، واضح کے اذن سے مربوط ہونا یا انسان کی طبیعت سے مربوط ہونا، یہ دو نظریات ہے۔ بس بعض علماء پہلے نظریے کے قائل ہے واضح کی اجازت چاہیے، پہلے آپ واضح کے دروازے پہ جا کے اس سے اجازت لینا پڑے گا، جس طرح آپ
باہر جانے کے لیے چھٹی لینا پڑتا ہے نا، پھر باہر چھوڑتے ہیں ورنہ نہیں چھوڑیں گے. تو پہلے دستخط لینا پڑے گا، پھر جا کے گیٹ کراس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ان لوگوں نے کہا استعمال مجازی کے لیے پہلے واضح سے پوچھنا پڑے گا، بھائی آپ راضی ہے یا نہیں، استعمال کرتا ہوں میں، تو اس قسم کی اجازت ہونا چاہیے ورنہ نہیں. دوسرا نظریہ، استعمال مجازی کے لیے واضح کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنی طبیعت کی طرف رجوع کرو، اس کے دل کو پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی طبیعت کو یہ استعمال اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، یہ ہے. تو صاحب کتاب دوسرے نظریے کا قائل ہے، طبیعی ہونے کا قائل ہے. فَكُلَّمَا كَانَ الْمَعْنَى غَيْرُ الْمَوْصُولَةِ مُنَاسِبًا لِلْمَعْنَى الْمَوْصُولَةِ، یعنی استحسان ذوق سلیم پر موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی معنی غیر الموصولہ جو کہ معنی موصولہ کے مناسب ہے، وَاسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ، اور طبیعت نے اس کو اچھا قرار دیا، تو صح استعمال اللفظ فیہ، لفظ اس معنی میں استعمال کرنا درست ہے، صحیح ہے. وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا یعنی اگر طبیعت کو اچھا نہ لگا تو صحیح نہیں ہے. بس یہ علامت سوال لگا دیا نا، حل سے شروع ہو گیا اس استفہام میں، آیا یہ صورت ہے یا وہ صورت ہے. صاحب کتاب کہہ رہے وَالْأَرْجَحُ الْقَوْلُ الثَّانِي، بہتر قول دوسرا قول ہے. دوسرا قول کیا ہوا؟ استعمال مجازی صحیح ہونا طبیعت پر موقوف ہے. کیوں؟ وجہ بتا رہے لِأَنَّا نَجِدُ صِحَّةَ استعمال الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازًا، کیونکہ ہم رجل شجاع کو اسد کو رجل شجاع میں مجازن استعمال کرنا صحیح پاتے ہیں. یعنی لفظ اسد رجل شجاع میں مجازی طور پر استعمال کرنا صحیح لگتا ہے. وَإِن مَنَعَ مِنْهُ الْوَاضِعُ، اگرچہ واضح نے روکا ہو، واضح نے کہا ہو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، پھر بھی انسان کو اچھا لگتا ہے رجل شجاع کے لیے اسد کہنا. وَعَدَمَ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِهِ مَجَازًا فِي كَرِيهِ رَائِحَةِ الْفَمِ كَمَا يُمَثِّلُونَ یا يُمَثِّلُونَ، اور ہم پاتے ہیں کہ لفظ اسد مجازن استعمال کرنا درست نہیں ہے اس شخص میں جس کے منہ سے بدبو آتی ہو. جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس شخص کو کہے بھائی تم اسد ہو، شیر ہو، تو کوئی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھائی بدبو والے شخص کو اسد کہنا. لوگ ہنسیں گے بھائی یہ شیر کیسا ہو گیا. کما یمثلون، جس طرح علماء اس طرح مثال دیتے ہیں. تو اسد حقیقی میں شیر میں تو دونوں خصوصیت ہے نا، ایک تو شجاعت ہے، ایک تو منہ سے بدبو آنا ہے. تو رابطہ تو ویسے دونوں میں تشبیہ ہے. اما انسان کی طبیعت پہلی صورت کو اچھا قرار دے رہا ہے، دوسری صورت کو برا قرار دیتا ہے. وَإِنْ رَخَّصَ الْوَاضِعُ، اگرچہ واضح نے اجازت دے دیا، واضح نے کہا میری طرف سے اجازت ہے اسد منہ سے بدبو آنے والے شخص کے لیے آپ استعمال کرو، تو بھی جائز نہیں لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ استعمال مجازی صحیح ہونا انسان کی طبیعت کے اچھا لگنے پر موقوف ہے. نتیجہ یہ نکلا. وَمُعَيِّدُ ذَلِكَ، اور اس بات کی تائید کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اتفاق اللغات المختلفہ، غالباً عام طور پر مختلف زبانیں متفق ہے فی المعانی المجازیہ، معانی مجازی میں. یعنی دنیا کے بہت ساری زبانیں معنی مجازی میں متفق ہے. فَتَرَى فِي كُلِّ لُغَةٍ، پس آپ دیکھتے ہو ہر زبان میں يُعَبَّرُ عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِلَفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَسَدِ، ہر زبان میں بہادر شخص سے تعبیر کرتے ہیں اس لفظ کے ذریعے سے جو اسد کے لیے وضع ہوا ہے. مثلا اسی زبان میں اسد کے لیے، شیر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس زبان میں اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ رجل شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ کی زبان میں اسد کے لیے کیا لفظ ہے؟ شیر کہتے ہیں. شیر تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا. ہاں، تو خلاصہ ہر زبان میں شیر کے لیے الگ الگ لفظ ہے نا، تو ہر زبان والے اس لفظ کو رجل شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری زبان والے کہیں پہ بیٹھ کے میٹنگ تو نہیں کیا نا ایک ساتھ کریں گے، ہاں، یا واضح کے دروازے پہ جا کے سب نے واضح سے پرمیشن لیا ہو، ایسا تو نہیں ہوا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے خواہش کے مطابق ہے. ہاں سارے انسان ہے تمام زبان والے، تو اہل زبان کی طبیعت تو ایک جیسی ہے. سارے انسان کی طبیعت عام طور پر تو سب کی طبیعتیں تو ایک جیسی ہوتی ہے. مثلا سب کو بھوک لگتی ہے، سب کو پیاس لگتی ہے، برابر ہے نہیں؟ یعنی اکثر صفات میں انسان شریک ہے. اسی طرح استعمال مجازی کے اچھا لگنے میں بھی سارے انسان ایک جیسے ہیں. یعنی سارے انسانوں کو لفظ اسد رجل شجاع کے لیے استعمال کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے معنی مجازی میں اتفاق ہو گیا ہے. وہکذا اسی طرح فی کثیر من المجازات الشائعۃ عند البشر، یہ تو ایک اسد کی مثال ہو گیا. اسی طرح بہت ساری مجازات میں جو کہ انسانوں کے پاس مشہور ہے. مشہور استعمال مجازی میں اکثر زبانیں مشترک ہے. ابھی ہم نے خلاصے میں مثال دیا جیسے کہ اکثر زبانوں میں مکار شخص کے لیے لومڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ڈرپوک کے لیے گیدڑ استعمال کرتے ہیں. جو منافق ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں. گرگٹ ایک جانور ہے جو رنگ تبدیل کرتا ہے، اپنا رنگ جو ہے فوراً تبدیل کرنے کی طاقت ہے اس میں. کبھی سرخ ہوگا، کبھی سیاہ ہوگا، کبھی سفید ہوگا. تو یہ منافق کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ منافق تو رنگ بدلتا ہے نا. مسلمانوں کے پاس آ کے مسلمانوں کے رنگ میں آئے گا، کافر کے پاس جا کے کافر کے رنگ میں آئے گا. تو گرگٹ کہتے ہیں منافق کے لیے. تو خلاصہ یہ معنی مجازی میں اکثر زبان مشترک ہے. بس یہ استعمال کے اقسام ختم ہو گیا. ابھی 15 منٹ 16 منٹ ہو گیا. 15 منٹ کے درست تو نہیں ہوتا ہے، کم از کم 25-30 منٹ ہونا چاہے. اگلی گفتگو شروع کریں گے الدلالۃ تابعۃ للارادہ. مقدمے کے 14 ابحاث میں سے 8واں بحث دلالت کے بارے میں ہے. اور منطق میں آپ نے پڑھا ہے دلالت کے 3 اقسام ہیں، موٹے 3 اقسام دلالت میں. پہلے بطور خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات یاد آئے جو پہلے کسی زمانے میں پڑھ کے آگے نکلے ہیں. دلالت عقلیہ، دلالت طبعیہ، دلالت وضعیہ، 3 ہے. یاد آیا؟ تو ان میں سے دلالت عقلیہ اور طبعیہ میں ہماری گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو دلالت وضعیہ میں ہے. وضعیہ کے خود 2 قسم ہے، دوسرے بھی 2 ہے، عقلیہ میں بھی 2 ہے، لیکن اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. دلالت وضعیہ 2 ہے، ایک دلالت وضعیہ لفظیہ ہے، ایک غیر لفظیہ ہے. دلالت وضعیہ غیر لفظیہ اس کو دعال 4 نام دیا ہے، جیسے کہ اشارات ہے، عقود ہے، نصب ہے، یہ چیزیں ہیں. تو وہ بھی ہمارے محل بحث سے خارج ہے. تو ہماری گفتگو کس میں ہے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ میں ہے. دلالت جو اپنے معنی پر دلالت کرنے والے لفظ واضح نے وضع کیا اور اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور دلالت کرنے کے 3 طریقے ہیں: دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. یہ بھی منطق میں پڑھا ہے. یہ اہم چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں، یاد رکھنا ہے. تو کہتے ہیں دلالت وضعیہ لفظیہ کے 2 قسم یہاں اصول میں بیان کیا ہے. وہ ہے دلالت تصوریہ اور تصدیقیہ. دلالت تصوریہ اور تصدیقیہ ہے. تو ان دونوں کی تعریف کریں گے، پھر آج کی گفتگو ختم ہوگی. دلالت تصوریہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا ہے اور وہ لفظ سنتے ہی انسان کا ذہن کسی معنی کی طرف جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ. اگرچہ وہ بولنے والے نے معنی کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی ایک لفظ جب آپ سنیں گے اور آپ کو اس کا معنی پتہ ہو تو خود بخود آپ کا ذہن اس معنی کی طرف جائے گا. سنتے ہی لفظ سنتے ہی اس لفظ سے کسی معنی کا تصور ہونا، اس کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ. اور اس دلالت میں مراد متکلم پتہ نہیں چلتا ہے. اگرچہ متکلم نیند کی حالت میں بولے پھر بھی آپ کا ذہن اس معنی کی طرف جائے گا. کوئی حالت نیند میں مات زیدون کہا تو مات زیدون کا معنی ویسے بھی ذہن میں آتا نہیں آتا؟ ذہن میں زید مر گیا، لیکن زید حقیقی مرنا تو اس جملے سے ثابت نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ بولنے والے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ تو نیند میں بول رہا. یا فرض کرو بولنے والا اصلاً انسان نہیں ہے، کسی ابزار سے آواز نکال رہا ہے. ہو سکتا ہے مثلا دو چیزیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ایک لفظ نکلے، یعنی ایک آواز نکلے. لفظ تو منہ سے نکلنا چاہیے
اور لفظ اور آواز میں فرق یہ بتائے نا، لفظ جو ہے ما یعتمد علی مخرج الفم، جو منہ سے نکلے اور حروف کے مخارج پر اعتماد ہو، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی لفظ انسان بولے، بول کے بولے یا نیند کے حالت میں بولے، تو پھر بھی انسان کا ذہن معنی کی طرف جائے گا۔ یا فرض کرو ایسے جو ہے کھلونا بنا دیا، آج کل تو دیکھا ہے نا، کھلونے کے اندر ایک مشین فٹ کرتے ہیں، وہ گانا گاتے ہیں پھر کھلونا، تو کھلونے کی اس گانے کا لفظ تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کے معنی تو ذہن اس کی طرف جائے گا نا، لیکن اس کھلونے کا تو اصلاً شعور ہی نہیں ہے۔ کھلونا تو کھلونا ہے، اس کا تو اصلاً عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس نے کوئی معنی ارادہ ہی نہیں کیا، بس یہ صرف بول رہا ہے۔ تو اس قسم کی دلالت کو کہتے ہیں دلالت تصوریہ، یعنی صرف معنی ذہن میں آنا۔ دوسرا ہے دلالت تصدیقیہ۔ دلالت تصدیقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے سننے کے ساتھ معنی کی طرف ذہن جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متکلم نے اس معنی کو ارادہ بھی کیا ہے، یعنی اس لفظ کے سنتے ہی آپ کو ایک مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور مطلب ثابت بھی ہو جائے گا، یعنی متکلم کے مقصود کے بارے میں علم بھی ہو جائے گا۔ اب دلالت تصدیقیہ کے حاصل ہونے کے لیے 4 شرائط ہے، 4 شرائط اگر مکمل ہو تو دلالت تصدیقیہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متکلم مذاق نہیں کر رہا ہے، جدی اور سنجیدہ بول رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متکلم خود نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے جس معنی کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اس معنی کے بارے میں آگاہ ہے، خود متکلم آگاہ ہونا پتہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ معنی مقصود کے خلاف قرینہ نصب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرائط ہو تو دلالت تصدیقیہ وجود میں آئے گا۔ اما دلالت تصوریہ تو ویسے ہی خود بخود سمجھ میں آتا ہے، اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے، بس یہاں تک ہماری گفتگو ہے۔ الدلالۃ تابعۃ للارادہ، صاحب کتاب کہتے ہیں دلالت تابع ارادہ ہے، یعنی جو حقیقی دلالت ہے نا وہ ارادہ والا دلالت ہے، متکلم کا ارادہ پتہ چلے۔ دلالت تصوریہ کو دلالت کہنا مجازاً کہا ہے، یہ حقیقت میں دلالت ہی نہیں ہے وہ۔ قسم الدلالۃ الی قسمین، اصول والوں نے دلالت کو 2 قسموں کی طرف تقسیم کیا۔ یہاں دلالت سے مراد دلالت وضعیہ ہے، ہم نے پہلے منطق میں جو دلالت کے عقلیہ طبیعیہ کہا وہ یہاں سے مربوط نہیں ہے، صرف دلالت وضعیہ سے بحث ہے۔ وہ قسمین کیا ہے؟ التصوریہ والتصدیقیہ، ایک دلالت تصوریہ ہے، دوسرے کا نام دلالت تصدیقیہ ہے۔ نمبر 1 التصوریہ، دلالت تصوریہ وہی ان ينتقل ذہن الانسان الى معنی اللفظ، انسان کا ذہن لفظ کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے، بمجرد صدورہ من لافظ، فقط وہ لفظ کسی بولنے والے سے صادر ہو جائے، کسی کے منہ سے ایک لفظ نکلتے ہی انسان کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّافِظَ لَمْ يَقْصُدْهُ، اگرچہ معلوم ہو پتہ ہو لفظ بولنے والے نے اس معنی کا ارادہ نہیں کیا، پھر بھی ذہن میں خواہ اس کا معنی آئے گا۔ مثال دیتا ہے کہ انتقال الذہن الی المعنی الحقیقی عند استعمال اللفظ فی معنی مجازی، جس طرح انسان کا ذہن خود بخود معنی حقیقی کی طرف منتقل ہوتا ہے جب لفظ معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا میں نے شیر دیکھا، تو کہنے والے کا مقصد شیر سے رجل شجاع مراد ہے، لیکن لفظ شیر سنتے ہی آپ کا ذہن اس جانور کی طرف ضرور جاتا ہے، اصلی معنی کی طرف۔ یہ معنی دلالت تصوری ہے۔ مع ان المعنی الحقیقی لیس مقصودا للمتکلم، ساتھ اس کے معنی حقیقی متکلم کا مراد نہیں ہے، متکلم کا مقصود نہیں ہے۔ ایک مثال، وَكَانْتِقَالِ الذِّهْنِ إِلَى الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنَ السَّاهِي أَوِ النَّائِمِ أَوِ الْغَالِبِ، دلالت تصوریہ کی ایک اور مثال دیتے ہیں، جیسا کہ ذہن منتقل ہوتا ہے معنی کی طرف اس لفظ سے جو لفظ صحیح سے نکلنے والا لفظ ہے، صحیح یعنی بول کے غلطی سے کوئی بولتا ہے، او النائم یا نیند کے حال میں بولتا ہے، او الغالط یا غلطی سے کوئی بولتا ہے، تو ان الفاظ سے کوئی معنی ضرور انسان کے ذہن میں آتا ہے۔
اور اسی دلالت کا نام دلالت تصوریہ ہے۔ نمبر 2 التصدیقیہ وہی دلالت اللفظ، دلالت تصدیقیہ سے مراد لفظ کا دلالت کرنا ہے علی ان المعنی مراد للمتکلم فی اللفظ، لفظ اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ یہ معنی متکلم کا مراد ہے، متکلم کا مقصد ہے، وقاصد لاستعمالہ فیہ، اور متکلم اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنے کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے۔ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى عِدَّةِ أَشْيَاءٍ، اور یہ دلالت چند چیزوں پر موقوف ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ صدق آنے کے لیے 4 شرائط ہے، 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اولاً پہلی شرط یہ ہے کہ علی احراز کون المتکلم فی مقام البیان والافادۃ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے، یعنی متکلم دوسرے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، والافادہ، اور متکلم مخاطب کو کچھ فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ مقام بیان میں ہے نا، ممبر پر تو مذاق کے لیے تو نہیں بیٹھا ہے بلکہ سننے والوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ادھر ہے، تو یہ مقام بیان میں ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں تو کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں نا، ایسے تو مذاق تو نہیں کر رہا ہوں، تو یہ مقام بیان ہے، کچھ بتانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے مقام میں ہونا ثابت ہو، پھر دلالت تصدیقیہ ہوگا۔ نمبر 2 وثانیاً علی احراز انہ جاد غیر حاضل، اس بات کو ثابت کرنے پر موقوف ہے کہ متکلم جدی ہے، جادن یعنی سنجیدہ ہے، غیر حاضل مذاق کرنے والا نہیں ہے، ہاں سرے سے، کیونکہ مذاق میں جو بات کرتا ہے نا وہ بھی دلالت تصدیقیہ نہیں بنے گا، دلالت تصوریہ ہے، اسی لیے مذاق کے بات کو کوئی اہمیت تو نہیں دیتا ہے نا، تو مذاق میں نہ ہو بلکہ سنجیدہ ہو۔ وثالثاً تیسری بات یہ ہے کہ اعلی احراز انہ قاصد لمعنی کلامہ شاعر بہ، یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ متکلم نے معنی اپنے کلام کے معنی کو ارادہ کیا ہے، شاعر بہ، اور متکلم اپنے کلام کے بارے میں شعور رکھتا ہے، یعنی متکلم خود کو اپنے کلام کے بارے میں پتہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ متکلم کو خود کو پتہ نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں، جیسا کہ دیوانہ لوگ بولتے ہیں نا، پاگل جو عقل نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں لیکن وہ اپنے کلام کے بارے میں شعور نہیں رکھتا ہے، ہاں تو وہ تو دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوئی پاگل آپ کو گالی دے تو آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے نا، پاگل ہے، پاگل کہتے ہیں یہ پاگل ہے چھوڑو، کیونکہ وہ اپنے بولنے کا جو ہے وہ کلام کے بارے میں آگاہ ہی نہیں ہے، کیا بول رہا ہے، اپنے اختیار نہیں ہے اس کے، ایسے ہی بولتا جائے گا۔ تو متکلم اپنے معنی کے بارے میں شعور اور آگاہ ہونا ثابت ہو تو دلالت تصدیقیہ ہوگا۔ نمبر 4 ورابعاً علی عدم نصب قرینۃ علی ارادۃ خلاف الموصولہ، معنی موصولہ کے برخلاف قرینہ نصب نہیں ہونا چاہیے، یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس کے برخلاف کوئی قرینہ نہ ہو، قرینہ نصب نہ کرے، قرینہ کو کھڑا نہ کرے، وَإِلَّا اگر قرینہ ہو تو كانت الدلالۃ التصدیقیہ علی طبق القرینۃ المنصوبۃ، اگر قرینہ ہو تو دلالت تصدیقیہ ہوگا، اما دلالت تصدیقیہ قرینہ منصوبہ کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے کہا رأیت اسدا فی الحمام، میں نے ایک شیر کو دیکھا باتھ روم میں، تو یہ فی الحمام قرینہ نصب کیا، تو یہ کلام دلالت تصدیقیہ ہے لیکن رجل شجاع کے مناسبت سے ہے، اسد حقیقی کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ فقط رأیت اسدن کہا تو معنی حقیقی کے مطابق ہوگا چونکہ قرینہ نصب نہیں کیا ہے، اگر قرینہ نصب کیا تو دلالت تصدیقیہ صدق آئے گا معنی مجازی کے مطابق۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔